السلام علیکم۔ اردو سینٹر ایپ میں خوش آمدید۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ موجود ہے، جو کہ نہایت دلچسپ ہے اور سننے میں بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر بادشاہ اور نبی تھے۔ آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور جانوروں پر بھی تھی۔ ایک دن ہدہد کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یمن کی ملکہ سبا کے متعلق اطلاع ملی، جو سورج پرست تھی۔ شیطان نے اسے اور اس کی قوم کو گمراہ کر رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ہدہد ہی کے ذریعے ایک خط بھیجا۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا کی گود میں اس وقت گرایا جب وہ خلوت کے عالم میں استراحت کر رہی تھی۔ کسی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خط کون لایا اور اسے کس وقت دیا گیا۔ خط کی عبارت کچھ اس طرح تھی: یہ خط سلیمان کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع ہے، جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس اللہ کی فرما بردار ہو کر آؤ۔ ملکہ سبا نے یہ خط پڑھ کر اپنی روایت کے مطابق اپنے درباریوں امراء سے مشورہ کیا۔ امراء نے کہا، ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں، ہمیں سلیمان علیہ السلام سے مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے ملکہ کو ہی سونپا کہ ملکہ جو بھی فیصلہ کرے ہم اس پر راضی ہوں گے۔ ملکہ اپنی قوت و طاقت سے بخوبی واقف تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط جس طرح اس تک پہنچایا تھا، اس نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس نے عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو چند قاصدین کے ہاتھ تحفے تحائف بھجوائے۔ قاصدین کو بھجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و حشمت کا صحیح اندازہ لگایا جائے۔ جب قاصدین حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ہدایت کو بالکل غلط سمجھے ہو۔ میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور ان تحائف کو واپس لیے جاؤ۔ تم ان تحائف سے مجھے بہلا پسلا نہیں سکتے۔ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا کے ملک پہنچوں گا، تم مدافعت نہ کر پاؤ گے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ قاصدوں نے واپس جا کر تمام واقعات سنائے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ ملکہ سبا ضدی اور ہٹ دھرم نہ تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان کو بذریعہ وحی علم ہو گیا کہ ملکہ سبا ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا کہ کون شخص ملکہ سبا کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں تک لا سکتا ہے۔ ایک دیو نے عرض کیا کہ میں اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس تخت کے بیش قیمت سامان میں کوئی خیانت نہ کروں گا۔ اس دیو کا دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر نے کہا، میں پلک جھپکتے میں اس تخت کو یہاں پر حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کے تخت کو موجود پایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ وہ مجھے کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں کہ نافرمان۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ تر ہے، اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی ہیئت میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی۔ جب ملکہ سبا دربار میں حاضر ہوئی تو اس کو اس کا تخت دکھایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے تخت کے جیسا ہی ہے۔ ملکہ سبا نے کہا کہ مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے مطیع اور فرما بردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کا اظہار تو کر دیا تھا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ کا فرما بردار بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کرایا، جو کہ اپنی چمک دمک اور آرائش و سجاوٹ میں بے نظیر تھا۔ اس میں ایک شاندار حوض تھا اور حوض کے ساتھ چمکیلا فرش تھا۔ ایسے دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ کو اس کے لیے صحن سے گزرنا پڑتا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ نے خیال کیا کہ صحن میں پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھایا کہ پانی میں بھیگ نہ جائے، تو اس کو بتایا گیا کہ اس میں پانی نہیں ہے بلکہ یہ حوض کا عکس ہے۔ یہ ملکہ کی حسن لطافت پر ایک خوبصورت چوٹ تھی۔ ایسی ہی چیزوں سے اس کو احساس دلایا کہ یہ چیزیں اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے ودیعت کردہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہستی کو پہچانتے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ شرمسار ہوئی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا اور بعد میں اس کو اس کے ملک جانے اور حکومت کرنے کی اجازت عطا کی، اور بعد ازاں اس سے وقتاً فوقتاً ملاقات فرماتے رہے۔